گناہ کرنا انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب قدرت کسی پر پکڑ کرتی ہے، قدرت اپنے شکنجے میں جب کسی کو جکڑتی ہے تو پھر انسان روتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی توبہ کے لیے نہیں اٹھتے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسے کام مت کرو جس سے اللہ غضبناک ہو جائے، جس سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر علماء کہیں پردے کی پابندی کرو تو آج کل کی لڑکیاں ہنستی ہیں، مولانا یہ پرانے دور کی بات ہے۔ نہیں میری بہن، یہ پرانے دور کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے محبوب کا فرمان ہے۔ عورت صنف نازک ہے، عورت پھول سے زیادہ قیمتی ہے، عورت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، عورت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے عورت کا حسن اگر محفوظ ہوگا تو پردے کی وجہ سے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب نے صحابہ کو آیت پڑھ کر کے سنائی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے۔ اس وقت انصار کی کچھ عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے پاس دوپٹے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے کمر بند پر، کمر پہ جو پٹکا باندھتی تھی، اس کمر کے پٹکے کو کھول کر کے اپنا دوپٹہ بنا لیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں جتنی عورتیں مسجد نبوی میں آئی، کوئی عورت بغیر دوپٹے کے نہ تھی، حتیٰ کہ ان کے پاس دوپٹے نہیں تھے اور وہ دور اتنا مالداری کا دور بھی نہیں تھا، تو کمر کے پٹکے انہوں نے دوپٹے بنا لیے۔ لیکن آج قوم کی بیٹیوں کو بار بار کہا جاتا ہے میری بہنوں دوپٹہ سر پہ اوڑھو، بلکہ اسلام صرف دوپٹہ اوڑھنے کی بات نہیں کرتا، اسلام گھونگھٹ لینے کی بات کرتا ہے، یعنی کہ دوپٹہ تھوڑا سا زیادہ نیچے کھینچا جائے تاکہ اس سے آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہو۔ آج کل کی لڑکیاں پہلے تو دوپٹہ ہی نہیں اوڑھتی، یہ گھونگھٹ کہاں سے لیں گی؟ اور پھر بہانے کرتی ہیں عورتیں کہ مولانا گھبراہٹ ہوتی ہے، مولانا تکلیف ہوتی ہے، گھونگھٹ لینے سے تکلیف ہوتی ہے، برقع پہننے سے تکلیف ہوتی ہے، چہرہ چھپانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سنو سنو، آج یہ چند منٹ کے دوپٹے اوڑھنے کے بہانے کرنے والی ہو، اللہ اکبر، گھبراہٹ کا بہانہ کرنے والی ہو، یہ گھبراہٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم گھونگھٹ ڈالو گی، اس کی عادی بن جاؤ گی تو تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں قرار ملے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا تو پھر قبر کی کالی کوٹری میں تمہیں ایک دن ڈالا جائے گا، جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا۔ نہ شوہر تمہارا رہے گا، نہ بچے تمہارے رہیں گے، نہ گھر تمہارا رہے گا، نہ زیورات تمہارے رہیں گے، نہ لباس تمہارے رہیں گے۔ قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے اپنے شوہر کی حسن پر اور دولت پہ اترا کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والیوں، گناہ کرنے والیوں، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والیوں، کب تک گناہ کرو گی؟ کب تک جرم کرو گی؟ گناہ کر کر کے کب تک رسول پاک کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گی؟ اسی وقت تک نہ جب تک تمہارے جسم کا رشتہ تمہاری روح سے جڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو میرے نبی کو خوش نہیں کرتا اللہ اس کی زندگیوں سے خوشیاں چھین لیتا۔